نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 26واں پارہ سمجھیں گے۔ 26واں پارہ جو کہ سورہ الاحقاف سے شروع ہو رہا ہے، مکی صورت ہے، 4 رکوع ہیں، 35 آیات ہیں۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے لمبے لمبے ٹیلوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر بھی دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا آسمانوں میں انہوں نے کیا تخلیق کیا، اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی کتاب الہی میں سے کوئی دلیل ہے ان کے پاس، یا ان کے پاس کوئی تمہارے پاس علم ہے جس کے ذریعے تم یہ ثابت کر سکو کہ انہوں نے کوئی بھی چیز جو اللہ نے نہیں بنائی اور انہوں نے بنائی ہے۔ یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور ان سے کہو کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے تک آئی، یعنی کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اسے جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے، گویا کہ تینوں مشقت کے مراحل کا ذکر کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے 3 درجے ہیں۔ صحابی کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا ماں کا۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا پھر ماں کا۔ تیسری دفعہ بھی پوچھا، آپ نے کہا ماں کا۔ چوتھی دفعہ آپ نے کہا باپ کا۔ اس کا مطلب ماں کے 3 درجے اوپر ہیں باپ سے، تو اسی لیے یہ 3 مشقتیں اٹھانے کی وجہ سے یہ 3 درجے زیادہ ہیں۔ اور پھر جب اپنی پوری طاقت کو ہو گیا، یعنی 40 سال کا ہو گیا، پھر رب سے دعائیں کرنے لگا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کے مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ گویا کہ جب 40 سال کا ہوتا ہے انسان تو وہ ماں باپ کے درجے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر اس کو اپنے ماں باپ کی قدر آتی ہے، تو ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے، ان کے والدین ان کو اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو وہ کہتے ہیں اف تم نے تو مجھے تنگ کر دیا، اور ہر وقت تم مجھے یہی خوف دلاتے رہتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، مجھ سے پہلے تو کوئی بھی اٹھ کر قبروں سے اٹھ کر نہیں آیا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ فرما رہا ہے عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے جب یہ کافر آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو، اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا ہے، بس آج کے دن جو تم تکبر کرتے رہے تھے ناحق، اس کے بدلے میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر حضرت ہود کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم عاد سے کہا جو کہ احقاف میں رہتے تھے، احقاف ایک علاقے کا نام ہے جہاں وہ رہتے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں اللہ ایک خوفناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے، اچھا تو لے آ وہ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ بادل دیکھا جب، تو انہوں نے کہا او یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا، بتایا گیا نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، اور اس عذاب نے اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ آخر حال یہ ہوا کہ وہاں رہنے کی جگہوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، گویا کہ صرف رہنے کی جگہ عمارتیں باقی تھیں لیکن لوگ تہس نہس کر دیے گئے، ایسی تیز ہوا چلی، آندھی چلی، اس نے ان کو بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹخا اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ جیسے نیوٹرون بام جب پھٹتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ آکسیجن ختم کر دیتا ہے نا، تو وہاں پہ زیرو کوئی نہیں بچتا، لیکن عمارتیں تو ویسی رہتی ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو وہی حال ان کا بھی کر دیا گیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ بھی میں نے بے شمار بستیوں کو ہلاک کیا، اور
یہ وہی بستیاں تھیں کہ جب ان کی طرف اللہ کا پیغام بھیجا گیا انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. پھر اللہ فرما رہا ہے وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف ہم لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے نخلا کے مقام پر رکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید آپ کے ساتھ تھے. حضرت زید بن ثابت آپ کے ساتھ تھے اور وہاں پہ آپ طائف سے واپسی پہ ایک جگہ پہ آپ نے عشاء کی یا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. رکے آپ جگہ وہاں آپ نے پڑھی اور آپ جب پڑھ رہے تھے تو قرآن کی آواز سن کر ایک جنوں کا گروہ وہاں سے گزرا اور وہ لوگ وہاں پہ رک گئے اور انہوں نے کیا کہا آپس میں خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہوں نے جا کر کہا ہماری قوم کے لوگوں ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے, تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی آئی کتابوں کی, رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. اور ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کر لو اور اس پر ایمان لے, اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما کر تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان تھے. وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ کے بعد, موسیٰ کی کتاب کے بعد وہ کتاب نازل کی گئی. اس کا مطلب تورات تو باقاعدہ ایک کتاب تھی نا. جو انجیل ہے اس کو کتاب باقاعدہ کتاب اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ اس میں شریعت نہیں تھی, اس میں قوانین اور احکام وغیرہ کا ذکر نہیں ہے, قوانین کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر, اس لیے اس کو باقاعدہ کتاب نہیں کہہ رہے. تورات کو باقاعدہ کتاب کہہ رہے ہیں اور اس پر ایمان لانے والے گویا کہ مسلمان تھے. اور جیسے ہی قرآن سنا انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ, انصتو, خاموشی سے سنو اس کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کا ادب محسوس کر رہے تھے, حالانکہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے, پتہ نہیں تھا کہ قرآن کو خاموشی سے سننا چاہیے. ہمیں کہا جاتا ہے نا اللہ نے قرآن میں ہمیں ہدایت کیا کہ جب اذا قرئ علیکم القرآن فاستمعوا بہ, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کو دھیان سے سنو. قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا, ان کو یہ حکم نہیں پتہ تھا اس کے باوجود. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب قرآن سن لیں تو اس کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں. تو انہوں نے یہی کام کیا, اپنی قوم تک پہنچایا اور قوم کو بھی مسلمان کرنے کی فکر کی. اور پھر اللہ فرما رہا ہے سورہ احقاف کے آخر میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا, اور ان لوگوں کے بارے میں زیادہ جلدی نہ مچائیے. بات پہنچا دی گئی کہ اب نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا. الحمدللہ سورہ احقاف مکمل ہوئی. سورہ محمد مدنی صورت ہے, 4 رکوع ہیں اور 38 آیات ہیں. اس میں کیونکہ جنگ کے احکامات ہیں اس لیے اس کا دوسرا نام سورہ القتال بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, اضل اعمالہم, اللہ نے ان کے اعمال کو بالکل ضائع کر دیا. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, عمل ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ بات ہے, اور اس کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن. اللہ فرما رہا ہے وہ اب ان کی برائیاں اللہ ان سے دور کر دے گا اور ان کے حال کو درست کر لے گا. یعنی غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں لیکن ان کی غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا جو ایمان لا کر عمل صالح کی کوشش کرتے رہیں گے. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ, اللہ کو انسانوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا, اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں کرے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی کہ جس میں جنگ کا حکم دیا جائے. تو مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی تو جس میں جنگ کا ذکر تھا, تو تم نے دیکھا کہ ان میں سے جن کے دلوں میں بیماری تھی یعنی نفاق کی بیماری, وہ اس طرف دیکھ رہے تھے, اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو, یعنی انہیں جنگ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق کی بیماری, یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا. ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں, ان کے چہروں سے تو تم ان کو پہچان ہی لو اور ان کے انداز کلام سے بھی ان کو پہچان لو, لیکن ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کر سکیں. اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا, اور کسی قوم کو لے آئے گا, اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. یعنی وہ اللہ کے حکم کو ماننے والے اور اللہ کے حکم کو آگے پہنچانے والے ہوں گے. الحمدللہ سورہ محمد مکمل ہو گئی. سورہ الفتح. سورہ الفتح کا بیک گراؤنڈ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ
چھ ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ کون میرے ساتھ عمرہ پہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ جانے پہ تیار ہو گئے، آپ لے کے ان کو چلے، لیکن مکہ داخل نہیں ہوئے۔ پہلے حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، مکہ والوں نے اپنے ایلچی آپ کی طرف بھیجے، آپس میں گفت و شنید ہوئی، انہوں نے کہا بھی آپ چلے جائیں اگلے سال دوبارہ آ کے حج عمرہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اللہ کے حکم سے آپ نے اس کو مان لیا اور آپ نے آپس میں ایک معاہدہ ترتیب دیا، تو اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر مسلمان بہت پریشان ہوئے، اور حضرت عمر جیسے لوگ اور حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ پریشان ہوئے کہ یہ شاید مسلمان دب گئے ہیں اس میں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ فتح مبین ہے، اور اس کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں۔ سورہ فتح مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اللہ بتا رہا ہے جس میں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں کہ شاید یہ وہ ہے دب کے ہم نے معاہدہ کیا، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ کھلی فتح ہے، اور حقیقت میں یہ تو بہت بڑی فتح ہے کہ مشرکوں کے گھر پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے ان کو درخواست کی کہ آپ ابھی چلے جائیں، اگلے سال آ جائیں، ورنہ ان کے لیے کیا مشکل تھا، ایک تلوار تھی صرف ان کے پاس، وہ ان کو ختم کرنا چاہتے تو سب کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے اس کو فتح قرار دیا، کہ اس کا مطلب ہے برابری کی سطح پر آ کے صلح کی جاتی ہے نا، تو انہوں نے برابری کی سطح پر مان لیا مسلمانوں کو، اس سے پہلے تو وہ نہیں سمجھ رہے تھے اپنے برابر کا۔ ایک تو یہ بڑی فتح تھی، دوسری فتح اس طرح سے تھی کہ معاہدہ ہوا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا موقع ملا، اپنے گرد و نواح میں ڈھیروں ایکسپیڈیشنز بھیجی، تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجا، اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جوگ در جوگ اس میں داخل ہوئے، جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کے اندر پیچھے سورہ نصر کے اندر، جوگ در جوگ لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ نے مسلمانوں میں اس کو سکینت عطا کی، اور اللہ نیک لوگوں کے لیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، اور اللہ کا غضب ان لوگوں کا جو خود ہی اس غضب کے پھیرے میں آ گئے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، جو اس وعدے کو توڑے گا اس عہد شکنی کا وبال پھر اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا۔ یہ بیعت کا کیا معاملہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا ادھر مقام میں خبر لینے کے لیے، لیکن پتہ چلا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سارے مسلمانوں سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سب جنگ لڑیں گے خون کے آخری قطرے تک، تو یہ جو ہے بیعت کر رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے یہ دراصل اللہ کا ہاتھ تھا، تمہارا ہاتھ نہیں تھا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو بدوی عرب پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں، جب تم جاؤ گے تو وہ کہیں گے ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی فکر تھی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے دراصل جب ان کو بڑے فائدے نظر آئیں گے، یہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایک تلوار پکڑ کے جا رہے ہیں تو یہ ضرور موت کے منہ میں ہی جا رہے ہیں، ختم ہی ہو کے آئیں گے، اس سے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن جب فتح کی خبر ان کو ملے گی، نہیں سوری مال غنیمت کی ان کو خوشخبریاں ملیں گی، جیسے کہ ابھی فتح خیبر ہونی تھی، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دوڑ دوڑ کے تمہارے پاس آئیں گے، کیونکہ یہ دنیاوی فائدے دیکھنے والے لوگ ہیں، دراصل یہ منافق لوگ ہیں، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جنگ پر نہ جانے والے تو صرف وہ ہو سکتے ہیں جو اندھے ہوں، لنگڑے ہوں یا مریض ہوں، اور اس کے علاوہ جو لوگ نہیں جنگ کریں گے اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اور پھر جو جنگ میں حصہ لیں گے اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو اسے منہ پھیرے گا اللہ اسے دردناک عذاب میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، اور ان کو قریبی فتح کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ قریبی فتح کون سی تھی؟ فتح خیبر، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ، جلد ہی یہ فتوحات ہو گئیں، اور اللہ فرما رہا ہے یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تمہارے اوپر اٹھنے سے روک لیے، حالانکہ وہ تم پر غلبہ حاصل کر چکے تھے، یعنی تم تھوڑے تھے وہ زیادہ تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور لیکن انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ پر نہیں جانے دیا، اور لیکن مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ تھا کہ غلطی سے تم کہیں ان کو
پامال نہ کر دو، کیونکہ ابھی بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں لوگ، لیکن اپنا ایمان کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہوا تھا۔ اگر یہ جنگ ہو جاتی تو مسلمانوں کے ہاتھوں وہ بھی مر جاتے، اسی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یہ جنگ روک دیا، ہاتھ اٹھنے سے روک دیا، تاکہ ان کے بھی ایمان ظاہر نہیں ہوئے تھے تو وہ کفر کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے کفر کے اس کے لپیٹ میں آ جاتے نا، تو ان کو بھی ساتھ ہی مار دیا جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ روک دیا ان پر اٹھنے سے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے واقعی اللہ نے رسول کو سچا خواب دکھایا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے۔ اور ایسے ہوا 1 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، عمرۃ القضاء کیا۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ مومنین کی یہاں پہ صفات بتائی جا رہی ہیں، کفار پر سخت اور آپس میں رحیم۔ تم دیکھو گے وہ رکوع و سجود کرنے والے، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے، اور سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہے کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے انہوں نے دین کی دعوت دی، تو کچھ لوگ تھے شروع میں، صرف حضرت ابوبکر، حضرت علی، شروع کے کچھ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کو اللہ نے تقویت دی، اور پھر وہ تھوڑی سی گدرائی یعنی موٹی ہو گئی، صحابہ کرام زیادہ آ گیا دین اسلام میں، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یعنی گدرائی جب موٹی ہوئی تو یہ ہوا کہ 125 لوگ مسلمان ہو گئے جب مکہ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوگی اور مضبوط ہوگی، یعنی اور کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ الحمدللہ سورہ فتح مکمل ہوئی۔ سورہ الحجرات مدنی صورت ہے، 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا تم نے، اور اپنے آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو۔ یہ تو فزیکلی جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے حکم ہے، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ان کا حکم پہنچ جائے، ہم اس کو پیچھے چھوڑ کے اور اپنی بات آگے نہ کریں، بلکہ اسی کو آخری حکم سمجھتے ہوئے اسی کے اوپر عمل کریں۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا غارت ہو جائے۔ اور اے لوگو، تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہو، یہ بالکل بے عقلی کی بات ہے، اور تم صبر کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ بدوی عرب جو ہیں وہ یہ کرتے تھے، باہر آ کے اور اونچی اونچی آوازیں لگایا کرتے تھے، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے بلانے کا، اور پھر کہا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو بغیر تحقیق کی آگے نہ پھیلا دیا کرو۔ اور اہل ایمان میں سے اگر 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بیسیکلی سورہ الحجرات کے اندر جو بنیادی احکامات دیے جا رہے ہیں مومنین صادقین کو کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جو معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں نا، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا بتایا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخروا قوم من قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں۔ یسخر ہوتا ہے تمسخر، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کسی کو حقیر جان کے اس کا مذاق اڑانا۔ اور نہ عورتیں، دونوں کو الگ الگ خطاب کر کے اللہ نے کہا نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام کرنا بہت بری بات ہے، یعنی اگر کوئی ایمان لانے کے بعد یہ فاسقانہ طریقہ کرے گا، کسی کو برے ناموں سے یاد کرے گا یا کسی پر تان زنی کرے گا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی پھر ظالم ہیں۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی اپنا ہمیشہ اچھا اللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھو، سوء ظن سے منع کیا، برا گمان کسی کے بارے میں بھی نہ ہو، کیونکہ جب گمان آتا ہے پھر انسان اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، تجسس کرتا ہے۔ اللہ نے کہا پھر تجسس بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جب تجسس کرتا ہے نا پھر اس کے بعد غیبت، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ برائیاں ہوتی ہیں ساری۔ پہلے گمان آتا ہے، پھر انسان اس کا تجسس کرتا ہے، تجسس کرنے کے بعد اس کی غیبت کرتا ہے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے
جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے، غیبت کرنا ایسے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ انہوں نے غیبت کی تھی، آپ نے ان کے حلق میں انگلی ڈلوا کے ان کو کہا حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کرو، انہوں نے کہہ کی تو باقاعدہ گوشت باہر نکلا، آپ نے کہا یہ ہے جو تم نے ابھی کیا ہے۔ تو معراج کے موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو ان کے اپنے جسم کا حصہ کاٹ کاٹ کے کھلایا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے، تو کہا جائے گا یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہمتی ہو گئے۔ اسلام قبول کرنا پہلی شرط ہوتی ہے، پہلا قدم ہوتا ہے، اور ایمان لانا اس کا اگلا درجہ، اور اس کے بعد سب سے بڑا درجہ احسان۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، کیا تم اسلام لا کر اللہ پر احسان رکھ رہے ہو؟ بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ الحمدللہ سورہ الحجرات مکمل ہوئی۔ سورہ قوف مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ ہدایت کی طلب کے لیے اسے روزانہ تلاوت کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوف والقرآن المجید۔ قوف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جب کہ ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں، زمین جو کچھ ان کے جسم کے حصے میں سے کھاتی ہے وہ سب میرے پاس میری ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور یقیناً اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، میں نے پانی برسایا، کچھ منظر نباتات اگائی، اور اللہ فرما رہا ہے یہ آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں اور سبق دینے والی ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نوح کی قوم، اصحاب الرس، سمود، عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور طبع کی قوم کے لوگ، ان کے اندر بھی رسول بھیج چکے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور آخرکار میرا وعدہ ان پر چسپاں ہو کر رہا، عذاب کا وعدہ۔ کیا یہ پہلی بار کی تخلیق سے اللہ فرما رہا ہے ہم عاجز تھے؟ جو ایک نئی تخلیق کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے، بتایا یہ جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تو انسان کی رگے گردن سے بھی اس کے قریب ہیں، یعنی اس کے دل میں کوئی خیال بھی بڑھتا ہے تو پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم اتنا قریب ہیں اسے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں نے غفلت برتی ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ فرما رہا ہے ان کے اوپر میں ظلم توڑنے والا نہیں۔ اور جب جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی اگر اور ہے کچھ تو وہ بھی ڈال دے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھ دیں گے تو جہنم پکارے گی بس بس۔ یہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت بھی دیتے ہیں، تو بس تم اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرو جو میری ڈراوے سے ڈرنے والے ہوں۔ الحمدللہ سورہ قوف مکمل ہوئی۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبق رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی۔ مارے گئے قیاس کرنے والے، جو گمان کر رہے ہیں وہ مارے گئے، جو حتمی بات پہ یقین نہیں کر رہے۔ حتمی بات کون سی ہے؟ جو اللہ بتا رہا ہے اس پہ یقین نہیں کر رہے اور قیاس کر رہے ہیں، وہ مارے گئے۔ اور متقی لوگ اس روز باغوں میں ہوں گے جو راتوں کو سوتے کم اور پچھلے پہروں میں معافیاں مانگتے ہیں، یعنی پچھلا پہر سحری کا وقت، استغفار کا وقت، یہاں پہ پھر یہ بات دوبارہ دہرا دی گئی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ہم بہت ساری نشانیاں اس کائنات میں بکھیر دیں تمہیں سمجھانے کے لیے، اور ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تمہیں پہنچی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کے ہاں پہنچے اور کہا کہ آپ کو سلام ہو، تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام۔ کچھ ناشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنے دل ہی دل میں ان سے ڈر گیا کہ شاید یہ کسی برے ارادے سے میرے گھر آئے ہیں کہ کھانا نہیں کھا رہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک ذی علم لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، اس نے اپنا منہ پر پیٹ لیا، اس نے کہا ہائے ہائے بوڑھی بانجھ، قالت عجوز عقیم،
میں تو بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں۔ انہوں نے کہا یہی کچھ ہوگا، فرمایا ہے تمہارے رب نے، اور وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 26واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہم انا اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔